نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ ہے شیطان، کیونکہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ انسان بدعمالیوں میں اور مختلف قسم کے اشکال میں پڑھ کر اللہ سے دوری اختیار کرے۔ لیکن جو انسان اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، قرب میں ہوتے ہیں، ذکر اذکار میں ہوتے ہیں، نماز میں ہوتے ہیں، وہ اس سے کافی درجہ بچے رہتے ہیں، حد درجے۔ لیکن جو کمزور ایمان ہوتے ہیں وہ شیطان کے شکنجے میں بآسانی آ جاتے ہیں۔ اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، شیطان راستہ روکنے والے ڈاکو کی مانند ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کا ارادہ کرتا ہے، شیطان اس کا راستہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے بعض سلف سے کہا گیا، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہمیں وسوسے نہیں آتے۔ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے سچ کہا، شیطان کا ویران گھر سے کیا واسطہ۔ یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک نہایت ہی خوبصورت، گہرا اور تسلی بخش قول ہے، جو مومن کو شیطان کے وسوسے کی حقیقت اور ان کی وجہ سے سمجھاتا ہے۔ وسوسوں کا آنا ایمان کی نشانی ہے۔ ڈاکو کی مثال، ڈاکو ہمیشہ اسی گھر یا قافلے پر حملہ کرتا ہے جہاں مال و دولت یا سونا چاندی ہو۔ جس گھر میں کچھ نہ ہو وہاں ڈاکو کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ ایمان کی دولت اگر آپ کے دل میں نماز، عبادت یا دین کی طرف بڑھتے ہوئے برے خیالات یا وسوسے آتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کی دولت موجود ہے، جسے لوٹنے کے لیے شیطان سرگرم ہے۔ غیر مسلموں کو وسوسے کیوں نہیں آتے؟ ویران گھر، یہود و نصارہ یا دین سے دور افراد کا دل ایمان اور اللہ کی حقیقی معرفت سے خالی ویران ہوتا ہے۔ شیطان کا اطمینان، جب ایک انسان پہلے ہی گمراہی کے راستے پر ہو تو شیطان کو اسے بھٹکانے کے لیے محنت کرنے یا وسوسے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گھر پہلے ہی برباد ہے۔ وسوسوں سے کیسے بچیں؟ جب بھی ایسے خیالات آئیں تو مایوس یا پریشان ہونے کے بجائے یہ طریقے اپنائیں۔ اعوذ باللہ پڑھیں، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ ناس، اس کو آپ 7 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں، 21 دن بلا ناغہ پڑھیں تو انشاءاللہ وسوسوں سے چھٹکارا پائیں گے، اور شیطان جو آپ کے در پہ ہے، آپ کو ناکام کرنا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں، وہ نہ خود ہی ناکام ہو جائے گا۔ دھیان ہٹا دیں، ان خیالات پر غور کرنے یا ان کا جواب تلاش کرنے کے بجائے اپنے ذہن کو کسی دوسرے کام میں مصروف کر لیں۔ شکر ادا کریں، یہ سوچ کر مطمئن ہو جائیں کہ شیطان آپ کو اللہ کی طرف بڑھنے سے روکنا چاہتا ہے، اس لیے آپ اپنی عبادت اور نیک کاموں میں مزید پختگی پیدا کریں۔ مومن کے لیے یہ قول ایک بہت بڑی تسلی ہے کہ وسوسوں کا آنا ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے آپ کے ایمان پر حملے کی علامت ہے، جس کا مقابلہ صرف اللہ کے ذکر سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے یہ ذکر اذکار کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اس میں دل لگائیں۔ اگر دل نہیں بھی لگتا تو اس کو کھینچ کے لے کے جائیں۔ آج جو آپ کھینچ کے لے کے جائیں گے، کل وہ آپ کی ترتیب بن جائے گی، ڈسپلن بن جائے گا، عادی ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو کمی محسوس ہوگی نماز نہ پڑھ کے، ذکر اذکار نہ کر کے۔ تو پھر جب آپ ان چیزوں میں پڑھیں گے تو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔